اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے آج خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 23ویں پارے ومالیہ کا۔ سورہ یاسین کا آغاز ہو چکا۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اسلام کی دعوت پرزور طریقے پر پیش کی گئی ہے اور اس میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی آ گیا ہے۔ اس صورت میں قریش سے کہا گیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ان کے ساتھ استہزاء و تمسخر نہ کریں ورنہ دردناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس تحدید کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کے ذریعے سمجھایا بھی گیا ہے، مثلا توحید پر کائنات کے آثار سے استدلال کیا گیا ہے، انسان کے وجود سے آخرت کے وجود کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت پر اس امر سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ اس میں ان کی کوئی غرض یا مفاد تو ہے نہیں، جو بھی کر رہے ہیں بے غرضی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سورت کے شروع میں فرمایا گیا، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے جو زبردست بھی ہے اور مہربان بھی ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کی آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، اسی لیے وہ اس سے غفلت میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کا حال تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرے بغیر دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ ایسے شخص کو آپ مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم وہ سب اعمال لکھتے جا رہے ہیں جو لوگ آگے بھیجتے جا رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کا احاطہ ایک کھلی کتاب میں کر رکھا ہے۔ آپ انہیں مثال کے طور پر اس بستی کے لوگوں کا قصہ سنائیے، اور اکثر مفسرین نے اس بستی کا مصداق شام کے مشہور شہر انطاکیہ کو قرار دیا ہے۔ اس بستی میں کئی رسول آئے، پہلے ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرا رسول مدد کے لیے بھیجا، انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو بستی والوں نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تمہاری شناخت کے لیے کوئی چیز نازل بھی نہیں کی ہے، تم تو جھوٹے معلوم ہوتے ہو۔ آگے قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے ان کو اس مردہ زمین کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جس سے لوگ کھاتے ہیں، اسی زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات لگائے، اس کے اندر چشمے جاری کیے تاکہ لوگ ان باغوں کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات سے تعلق رکھتے ہوں یا خود ان کی اپنی ذات سے، یا ان چیزوں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ ایک نشانی سورج ہے جو اپنے ٹھکانے کی طرف رواں ہے، یہ اندازہ ایک زبردست ہستی کا باندھا ہوا ہے۔ اور ایک نشانی چاند ہے، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ ان منزلوں میں گزرتا ہے، اور پھر کھجور کی شاخ کی مانند پتلا سا رہ جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور کشتی جیسی اور بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، تب نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا نہ کوئی انہیں بچا پائے گا، بجز ہماری رحمت کے اسی سے یہ پار لگتے ہیں اور ایک خاص مدت تک دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ آگے قیامت کا ذکر ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا اس کا وعدہ خدائے رحمان نے کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ اس طرح کے مضامین پر سورہ یاسین مکمل ہو گئی، اور آگے سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے جس کے ذریعے کفار کو آگاہ کیا گیا ہے
کہ تم ہمارے پیغمبر کا مذاق نہ اڑاؤ، ان قریب وہ تم پر غالب آ جائیں گے اور تم خود اپنے گھروں کے اندر اللہ کے لشکر کو اترتا ہوا دیکھو گے۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب مکہ میں مسلمان نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد وطن چھوڑ کر جا چکی تھی، گنے چنے لوگ رہ گئے تھے، ہر طرح کی تکلیفیں جھیل رہے تھے۔ اس وقت قرآن نے غلبہ اور فتح کا اعلان کیا، جبکہ دشمنوں کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نیا دین ختم ہو چکا ہے، لوگ راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ جو باقی رہ گئے ہیں وہ کب تک دکھ تکلیف سہیں گے، کب تک اذیتیں برداشت کریں گے۔ کچھ ہی برسوں کے بعد انہوں نے دیکھ لیا یہ کمزور اور بے بس مسلمان محض اللہ کی مدد اور نصرت سے فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے۔ سورت کا آغاز فرشتوں کے ذکر سے ہوا، فرمایا قسم ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صف بستہ رہتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ آگے شیاطین کا ذکر ہے کہ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے کہ تعجب کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں حاصل کرتے، جب ہماری کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس کے بعد کچھ انبیاء کرام کے واقعات مذکور ہیں، جن میں سب سے اہم اور نیا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کہ مخاطب قریش مکہ ہیں اور انہیں اپنے حسب نسب پر بڑا فخر تھا اور وہ خود کو ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور روح دراصل اپنی محبوب چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو نیک لوگوں میں سے ہو، رب هب لی من الصالحین۔ تو ہم نے ان کو ایک حلیم متبع فرزند کی خوشخبری سنائی۔ جب وہ بچہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو انجام دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کروٹ کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ہم نے ان کو آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھلایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سخت امتحان تھا، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا تھا، اور اس واقعے کا ذکر ہم نے بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ سورہ صاد کا آغاز ایک خاص واقعے کے بعد ہوتا ہے، جب آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سرداران قریش نے محسوس کیا اب ان کا آخری وقت ہے، بہتر ہے کہ ان سے چل کر بات کی جائے اور ان کے بھتیجے کا معاملہ حل کر لیا جائے۔ اگر یہ انتقال کر گئے اور کل ہم نے سخت اقدام کیا تو لوگ کہیں گے کہ جب تک چچا ابو طالب زندہ تھے کسی کی ہمت نہ ہوئی، آج سب مقابلے پر آ گئے ہیں۔ تقریباً 25 سرداران قریش ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں وہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، اور وہ خود جس کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ ہمارے معبودوں کے پیچھے نہ پڑے۔ ابو طالب نے قریش کی تجویز آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، اگر تم اس سے اتفاق کر لو تو میرے جیتے جی یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تو انہیں ایسی بات بتا رہا ہوں اگر وہ اسے تسلیم کر لیں تو عرب و عجم ان کے تابع ہو جائیں۔ اس کے بعد سرداران قریش مجلس سے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے، چلو
اور اپنے معبودوں کی پرستش کرو، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات تو ہم نے پچھلی ملت میں بھی نہیں سنی، یہ تو من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان یہی ایک ایسا شخص ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہے؟ اس کے بعد کچھ انبیاء کا مثلاً حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ یہ صورت ایک مؤثر اور بلیغ تقریر پر مشتمل ہے۔ اس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں، کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی تخاطب ہے۔ فرمایا یاد رکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت سے نہیں نوازتا جو جھوٹا ہو۔ آگے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، وہ رات کو دن پر دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج کو چاند اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چلا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی رہے گا اگر کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر فرمایا انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارتا ہے، پھر جب اس کی نعمتیں مل جاتی ہیں تب اس مصیبت کو فراموش کر دیتا ہے جس کے لیے وہ اس سے پہلے پکار رہا تھا، اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے اہل ایمان اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے اجر ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا ملے گا۔ اسی طرح کی ہدایتوں اور نصیحتوں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اس صورت کا باقی مضمون اگلے پارے سورہ 24ویں پارے فمن ظلم میں ہے، جو انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔